اس کے گھر سے جو 3 لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں وہ بھی اس فقرے کو مکمل نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے متعلق بتا دیا کہ انہیں اخلاقی تخریب کاری اور مردوں کو پھانس کر استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ارسلان کے گھر راتوں کو محفلیں جمع کرتی تھیں جن میں فوج اور انتظامیہ کے افسر آیا کرتے تھے۔ ان کی خفیہ ملاقاتیں اور اجلاس ان لڑکیوں کے بغیر ہوتے تھے۔ لڑکیوں نے یہ تصدیق کر دی کہ مصر میں بغاوت کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے۔ جس لڑکی نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا اس نے قتل کی ساری کہانی سنا دی جو بیان کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ الادریس کے بڑے بیٹے کو پہلے ہی اپنے جال میں محبت کا جھانسا دے کر لے چکی تھی۔ اسے ارسلان اپنے باپ الادریس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ارسلان نے منصوبہ بدل دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دو۔ ایک ہی رات میں تقریباً 250 اونٹ مرکزی دفتر کے سامنے آ گئے۔ ان پر غلہ اور خورد و نوش کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ یہ اونٹ 3-4 قافلوں کی صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے۔ اناج وغیرہ کو سرحد سے باہر جانے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ ان قافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے شہر کے چند ایک بیوپاریوں کے نام بتائے۔ ان بیوپاریوں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ ان آدمیوں نے دیہاتی علاقوں میں بھی چند ایک جگہوں کی نشاندہی کی جہاں اجنبی سے تاجر موجود رہتے تھے اور تمام تر رسد اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ شتربانوں میں سے بعض نے سرحد کی ایک جگہ بتائی جہاں سے یہ قافلے سوڈان جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا۔ انکشاف ہوا کہ اس دستے کا کمانڈر دشمن سے باقاعدہ معاوضہ یا رشوت لیتا اور قافلے گزار دیتا ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ اہتمام ارسلان کی زیر کمان ہو رہا تھا۔ یہ ان سینکڑوں میں سے چند ایک واقعات ہیں جو سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ الادریس اور دیگر اعلیٰ حکام نے ارسلان کی غداری اور الادریس کے بیٹوں کی موت اور دیگر واقعات پر غور کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا۔ علی بن سفیان اور غیاث نے یہ مشورہ پیش کیا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں رہے۔ بیشتر اس کے کہ مصر میں بغاوت ہو جائے یا فاطمیوں اور فدائیوں کے ہاتھوں کوئی اعلیٰ شخصیت قتل ہو جائے۔ سلطان ایوبی کو مکمل حالات سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ممکن ہو سکے تو وہ کرک کا محاصرہ اپنے نائبین کے سپرد کر کے قاہرہ آ جائیں۔ ایک قاصد کو تو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا مگر اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں۔ اب سنگین وارداتیں ہو گئیں تو اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ علی بن سفیان محاذ پر سلطان ایوبی کے پاس جائے۔ کرک کے محاصرے کو 2 مہینے گزر گئے تھے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ صلیبیوں نے دفاع کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے۔ ایک انتظام یہ تھا کہ شہر میں سامان خورد و نوش کا ذخیرہ کافی تھا۔ ایک جاسوس نے اندر سے تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر پھینکا تھا جس میں تحریر تھا کہ اندر خوراک کی کوئی کمی نہیں۔ مسلمان باشندوں پر اتنی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں کہ ان کے گھروں کی دیواریں بھی ان کے خلاف مخبری اور جاسوسی کرتی تھیں، اس لیے اندر تخریب کاری ممکن ہی نہیں رہی تھی، ورنہ خوراک کا یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جاتا۔ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوسوں کی بھی کمی تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کے وقت تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر اور موقع محل دیکھ کر باہر کو تیر چلا دیتے تھے۔ فوجوں کو حکم تھا کہ ایسا تیر نظر آئے تو وہ اپنے کمانڈر تک پہنچا دیں۔ صلیبیوں نے محاصرہ توڑنے کی کوششیں ترک کر دی تھیں۔ وہ سلطان ایوبی کی طاقت زائل کرنا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی ان کی چال سمجھ گئے تھے۔ اس کے جواب میں انہوں نے بھی اپنا طریقہ بدل دیا تھا۔ صلیبیوں کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی اس حملے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے نہایت اچھی چال سے اس فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس فوج کو گھیرے میں آئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ گھیرے میں آئی ہوئی فوج گھیرا توڑنے کے لیے ہر طرف حملے کرتی تھی۔ سلطان ایوبی اس کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ البتہ گھیرا کئی میلوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ علاقہ سرسبز تھا، اس لیے صلیبیوں کو پانی اور جانوروں کو چارہ مل جاتا تھا۔ ان کے جانور مرتے تھے تو وہ اسے کھا لیتے تھے، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ ہزاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے یہ چارہ کافی نہیں تھا۔ پانی کے لیے وہاں کوئی ندی یا دریا نہیں تھا۔ 3-4 چشمے تھے جن میں سے 2 1.5 مہینے میں ہی خشک ہو گئے تھے۔ صلیبی سپاہیوں میں بددلی پیدا ہو گئی تھی۔ انہیں غذا بہت کم ملتی تھی اور پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ رات کو سلطان ایوبی کے چھاپہ مار گروہ ان پر شبخون مارتے اور نقصان کرتے رہتے تھے۔ 1.5 ماہ میں یہ فوج عادی رہ گئی تھی۔ ان کے جانوروں میں بھی دم نہیں رہا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ جو اس فوج کا کمانڈر تھا، سخت پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہا تھا کہ صلیبی حملہ کر کے اسے سلطان ایوبی سے چھڑائیں گے، مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا۔
سلطان ایوبی چاہتے تو چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کی فوج کو شکست دے سکتے تھے، لیکن اس سے ان کا اپنا جانی نقصان بھی ہونا لازمی تھا اور جنگ کا پانسا پلٹ جانے کا خطرہ بھی۔ سلطان ایوبی اپنی طاقت زائل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ صلیبیوں کو آہستہ آہستہ مار رہے تھے۔ انہیں یہ نقصان ضرور ہو رہا تھا کہ ان کی فوج کا تیسرا حصہ اس صلیبی فوج کو گھیرے میں رکھنے میں الجھ گیا تھا۔ اسے وہ شہر کے محاصرے کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس ابھی ریزرو دستے موجود تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ قلعہ توڑنے کے لیے وہ انہیں استعمال کریں۔ وہ اب محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس دور میں محاصرے عموماً طویل ہوا کرتے تھے۔ ایک شہر کو 2 سال تک بھی محاصرے میں رکھا گیا ہے۔ 6-7 ماہ کا محاصرہ طویل نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن سلطان ایوبی محاصرے کو طول دینے کے قائل نہیں تھے۔ وہ ان حملہ آوروں میں سے بھی نہیں تھے جو کسی ملک کے دارالحکومت کا محاصرہ کر کے اندر والوں کو پیغام بھیجا کرتے تھے کہ اتنی مقدار زر و جواہرات کی، اتنے 1000 گھوڑے اور اتنی عورتیں باہر بھیج دو، ہم چلے جائیں گے۔ سلطان ایوبی عرب کی سرزمین سے صلیبیوں کو نکالنا چاہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سرزمین اسلام کا سرچشمہ ہے جو ساری دنیا کو سیراب کرے گا، اور وہ اپنی عمر کو بہت کم سمجھتے تھے۔ یہ الفاظ انہوں نے 12 کہے تھے کہ میں یہ کام اپنی مختصر سی عمر میں پورا کر دینا چاہتا ہوں، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان امراء اس مقدس خطے کو صلیبیوں کے ہاتھ بیچتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک رات وہ خیمے میں گہری سوچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہاں تک سوچا کہ قلعے کے ارد گرد اتنی فراخ سرنگیں کھدوا دی جائیں جن میں پیادہ سپاہی گزر سکیں۔ کچھ اور طریقے بھی ان کے ذہن میں آئے۔ وہ اب چند دنوں میں کرک پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے۔ اس کیفیت میں علی بن سفیان ان کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان ایوبی خوش نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مصر کے حالات خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چہرے پر تشویش کے آثار لیے سلطان ایوبی علی بن سفیان سے بغلگیر ہو کر ملے اور کہا، تم میرے لیے یقیناً کوئی خوشخبری نہیں لائے۔ بظاہر خیریت ہے، علی بن سفیان نے کہا، مگر خوشخبری والی بات بھی کوئی نہیں۔ اس نے مصر کے حالات اور واقعات سنانے شروع کر دیے۔ علی بن سفیان جیسا ذمہ دار حاکم سلطان ایوبی سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا، نہ ہی وہ انہیں خوش فہمیوں میں مبتلا کر سکتا تھا۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کی جائے۔ علی بن سفیان نے تقی الدین کی غلطیوں اور سلطان ایوبی کی بھی 1-2 غلطیوں کا کھل کر ذکر کیا۔ ارسلان کی غداری کا قصہ اور الادریس کے جوان بیٹوں کی موت کا حادثہ سن کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اگر ارسلان مر نہ چکا ہوتا تو سلطان ایوبی کبھی یقین نہ کرتے کہ ان کا یہ حاکم جسے وہ اپنا وفادار دوست سمجھتے ہیں غداری کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 دوست ان سے غداری کر چکے تھے۔ اگر ارسلان ذرا سی دیر زندہ رہتا تو باقی راز بھی بے نقاب کر دیتا، علی بن سفیان نے کہا۔ اس کے آخری فکرے سے جو موت نے پورا نہ ہونے دیا، صاف ثبوت ملتا ہے کہ مصر میں بغاوت ہونے ہی والی ہے۔ مصر میں ہماری جو فوج ہے اسے ذہنی لحاظ سے پست کر دیا گیا ہے۔ میری جاسوسی بتاتی ہے کہ کماندار تک غلط فہمیوں اور بے اطمینانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فوج کے لیے غلے اور گوشت کی قلت پیدا کر کے یہ بے بنیاد بات پھیلا دی گئی ہے کہ تمام تر رسد محاذوں پر بھیجی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ فوج کا مال حاکم بھیج کر کھا رہے ہیں۔ دشمن کی سازش پوری طرح کامیاب ہے۔ دشمن کی سازش اسی ملک میں کامیاب ہوتی ہے جہاں کے چند ایک افراد دشمن کا ساتھ دینے پر اتر آتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر ہمارے اپنے بھائی دشمن کا اعلی کار بن جائیں تو ہم دشمن کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں جس طرح اللہ کے ان شیروں کے جذبے کے زور پر اور ان کی جانیں قربان کر کے صلیبیوں کو میدان جنگ میں ناخن چنے چبوا رہا ہوں، اسی طرح میرے حاکم بھی پکے مسلمان ہوتے تو آج قبلہ اول آزاد ہوتا اور ہماری اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں گونج رہی ہوتی، مگر میں مصر میں قید ہو کے رہ گیا ہوں۔ میرے جذبے اور میرا عزم زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیر کی گہری خاموشی اور سوچ کے بعد کہا، مجھے سب سے پہلے ان غداروں کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ قوم کو دیمک کی طرح کھاتے رہیں گے۔ میں یہ مشورہ لے کر آیا ہوں کہ اگر محاذ آپ کو اجازت دے تو مصر چلیے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن میں یہ اظہار کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میرے ہاتھوں صلیبیوں کی گردن اور فلسطین چھڑانے والے میرے اپنے بھائی ہیں۔ علی بن سفیان، اگر میں نے غداروں کو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلمانوں کو بھی ابھی ختم نہ کیا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ہماری تاریخ کو یہ گروہ ہمیشہ شرمسار کرتا رہے گا۔ قوم میں ہر دور میں یہ گروہ موجود رہے گا جو دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کر کے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہے گا۔ انہوں نے پوچھا، سوڈان کے محاذ کی کیا خبر ہے؟ میں نے تقی الدین کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اس محاذ کو سمیٹنا شروع کر دو۔
مصر میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نے ایسا حکم دیا ہے، علی بن سفیان نے کہا، اور کسی کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے، سلطان ایوبی نے کہا۔ انہوں نے دربان کو بلایا اور کہا، کاتب کو فوراً بلاؤ۔ کاتب کاغذ اور قلمدان لے کر آیا تو سلطان ایوبی نے کہا، لکھو، قابل صد احترام نور الدین زنگی۔ وہ قاصد بڑا ہی تیز رفتار تھا جس نے سلطان ایوبی کا پیغام اگلی رات کے آخری پہر بغداد نور الدین زنگی تک پہنچا دیا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا تھا کہ راستے میں ہر چوکی پر اسے تازہ دم گھوڑا مل جائے گا، لیکن وہ گھوڑا صرف تبدیل کرے، خود آرام اور کھانے کے لیے نہ رکے، کہیں بھی گھوڑا آہستہ چلے۔ اگر رات کو نور الدین زنگی کے پاس پہنچے تو دربان سے کہہ دے کہ انہیں جگا دے۔ اگر زنگی خفگی کا اظہار کریں تو کہہ دینا کہ صلاح الدین نے کہا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں۔ قاصد جب نور الدین زنگی کے دروازے پر پہنچا تو محافظ دستے نے اسے روک لیا اور کہا کہ پیغام صبح دیا جائے گا۔ قاصد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے مگر پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ تھکن، بھوک، پیاس اور 2 راتوں کی بیداری سے وہ لاش بن گیا تھا۔ زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی، وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ پیغام بہت ضروری ہے۔ نور الدین زنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے اور دربان اور اپنے باڈی گارڈز کے کمانڈرز کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پرواہ نہ کی جائے۔ قاصد کی حالت دیکھ کر باڈی گارڈ کمانڈر نے اندر جا کر نور الدین زنگی کو جگایا۔ وہ باہر آ گئے اور پیغام اور قاصد کو ملاقات کے کمرے میں لے گئے۔ قاصد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا۔ زنگی نے اپنے ملازموں کو بلایا اور قاصد کی دیکھ بھال کرنے کو کہا۔ انہوں نے پیغام پڑھنا شروع کر دیا۔ سلطان ایوبی نے لکھا تھا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں۔ آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام تر حالات سناؤں گا۔ میں نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا ہے، ابھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہوں کہ صلیبیوں کی ایک فوج نے شاہ ریمانڈ کی سرکردگی میں باہر سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے محفوظہ سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں۔ بھوکے صلیبی اپنے ان گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں، مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ صلیبیوں کا داغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرے جانباز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے۔ وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا، مگر سوڈان میں میرا بھائی تقی الدین ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی صحرا میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے۔ وہ مدد مانگ رہا ہے، میں نے اسے محاذ سمیٹنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے۔ مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں۔ غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا آلہ کار بن کر مصر میں بغاوت اور صلیبی یلغار کے لیے رستہ صاف کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ خود میرے پاس آیا ہے۔ میں اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں۔ محترم، میں کرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا، ورنہ صلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین پسپا بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے، آئیے اور یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ اپنی فوج ساتھ لائیں، میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا، ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا۔ امید ہے آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا، شب خوابی کے لباس میں ہی مصروف کار ہو گئے۔ فوجی حکام کو بلا لیا، انہیں احکام دیے اور دن ابھی آدھا نہیں گزرا تھا کہ ان کی فوج کرک کی سمت کوچ کر چکی تھی۔ زنگی وہ صالح مجاہد تھے جن کا نام سن کر صلیبی بدک جاتے تھے۔ ان کے سینے میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ انہوں نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاذ پر پہنچے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گئے۔ اگر قاصد پہلے سے انہیں اطلاع نہ دے دیتے کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں تو دور سے گرد کے بادل دیکھ کر سلطان ایوبی سمجھتے کہ صلیبیوں کی فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی گھوڑا سرپٹ بگاتے استقبال کے لیے گئے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ انہیں دیکھ کر گھوڑے سے کود آئے۔ اسلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسبان جب گلے ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائیں۔ زنگی نے کہا، صلاح الدین، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو۔ یہ اسلام کی بد نصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوگی۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے۔
دشمن کے خلاف باتیں کریں گے، بلند دعوے کریں گے، دشمن کو کچل دینے کے نعرے لگائیں گے، مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور ان کے دین کے دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر چکے ہیں۔ دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو تلوار بنائے گا اور ان کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا۔ پریشان نہ ہو صلاح الدین، ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ تم مصر پہنچو اور تقی الدین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو۔ دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الجھائے رکھو تاکہ تقی الدین کا کوئی دستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے۔ مصر میں فوجوں کو یکجا کرو اور مصر میں جو فوج ہے اسے میرے پاس بھیج دو، میں اس دماغ سے بغاوت کا کیڑا نکال دوں گا۔ شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کرک کے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹائی۔ انہیں فوراً قاہرہ کے لیے کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمانڈ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ زنگی نے جب وہاں اپنے دستے اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان ایوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایات پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا۔ ریمانڈ نے اتفاق سے اس سمت حملہ کیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا رستہ کمزور ہے۔ اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کے لیے تیار نہ پایا۔ وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی۔ صلیبیوں کی بچی کچی فوج پھنسی رہ گئی، جسے اگلے روز پتہ چلا کہ ان کا حکمران کمانڈر بھاگ گیا ہے، تو اس نے بھی اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کی۔ صلیبی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑے، کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے۔ نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ گھیرا کامیاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کرک کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے فارغ ہو گیا۔ سلطان ایوبی جب قاہرہ کو روانہ ہونے لگے تو حسرت بھری نظروں سے کرک کو دیکھا۔ انہوں نے زنگی سے کہا، تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پسپا ہو گیا تھا؟ میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں صلاح الدین۔ نور الدین زنگی نے ان کا گال تھپکا کر کہا، ہم نے شکست نہیں کھائی، تم جذباتی ہو گئے ہو۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ میں آؤں گا میرے فلسطین، سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آؤں گا۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نور الدین زنگی انہیں دیکھتے رہے۔ جب وہ اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گئے تو زنگی نے اپنے ایک نائب سے کہا، اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی۔ یہ واقعہ 1173 عیسوی بمطابق 569 ہجری کے وسط کا ہے۔ مصر کے دیہاتی اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے، وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، دل کی بات بتاتا اور آنے والے وقت کے اندھیروں کو روشن کر کے دکھاتا ہے، مرے ہوں کو اٹھا دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی کرامات سے اس قدر مسحور ہو گئے تھے کہ یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کون ہے۔ وہ تسلیم کر لیتے تھے کہ وہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ دیکھ رہے تھے وہ اس سوال سے بے نیاز تھے کہ وہ کون ہے۔ قافلے گزرتے تھے تو اسی کی کرامات سناتے تھے۔ کوئی اکیلا دکیلا مسافر کسی گاؤں میں جاتا تھا تو اسی کے معجزوں کا ذکر کرتا تھا۔ بعض لوگ اسے نبی اور پیغمبر بھی کہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اسے بارش کا دیوتا مانتے تھے اور اس کی خوشنودی کے لیے انسانی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے اور وہ کیسا عقیدہ ساتھ لایا ہے۔ لوگ ابھی پسماندگی کے دور میں تھے، علم سے بے بہرا تھے اور قدرت کے ستم کا شکار رہتے تھے۔ انہیں جہاں امید بنتی تھی کہ ان کے مصائب کا حل موجود ہے وہاں جا سجدے کرتے تھے۔ ان کی اکثریت مسلمان تھی۔ اسلام کی روشنی وہاں تک پوری آب و تاب سے پہنچی تھی۔ مسلمانوں نے مسجدیں بھی بنا رکھی تھیں، رب کعبہ کے حضور 5 وقت سجدے بھی کرتے تھے، مگر اسلام کے سچے عقیدے کو پختہ تر کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ان کے امام بے علم تھے جو اپنی امامت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتے رہتے تھے۔ قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ کالے علم کی ایک کتاب بنا ڈالا تھا اور ایسا تاثر پیدا کر رکھا تھا، قرآن کو صرف امام سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمان قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان اماموں نے لوگوں کے دلوں میں غیب کا ایک لفظ بٹھا دیا تھا اور انہیں باور کرا دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ غیب میں ہے اور غیب میں جھانکنے کی قدرت صرف امام کو حاصل ہے۔ اماموں نے انسان کو ایک کمزور چیز بنا دیا تھا۔ اس مقام سے وسوسے اور توہمات پیدا ہوئے۔ صحرائی آندھیوں کی چیخوں میں انہیں اس مخلوق کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو امام کہتے تھے کہ انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی۔ بیماریاں جنات اور شرار بن گئیں۔ امام معالج اور عامل بن گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں۔
انسان غیب سے اور غیب کی سزا سے اتنے خوفزدہ رہنے لگے کہ ان کے دلوں میں اسلام کا عقیدہ کمزور پڑ گیا اور وہ ہر اس آواز پر لبیک کہنے لگے جو انہیں غیب کی مخلوق اور غیب کی سزا سے بچانے کا یقین دلاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بے تابی سے اس کی راہ دیکھتے تھے۔ وہ مصر کے اس دیہاتی علاقے میں وارد ہوا تھا جو جنوب مغرب کی سرحد کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی، لیکن وہ بھی کہا کرتے تھے کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی۔ یہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی، اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا۔ مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی اکثریت غالب تھی وہ امارت مصر کا آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا۔ اسی باعث صلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سرحدوں کی حیثیت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی۔ اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے، یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فوقیت حاصل ہے، اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مسلمان رعایا کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے بچائیں، خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کارروائی کرنی پڑے۔ انہی قرآنی حکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے تھے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا۔ گو ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کے ہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی ہوس کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کا کام اسی صلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت 5 سے 10 گنا ہوتی تھی، مگر وہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے تھے۔ شکست نہ کھائیں تو فتح بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ قرآن کے حکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے، وہ اللہ کے نام پر لڑتے اور جانیں قربان کرتے ہیں۔ صلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گرفت کمزور کرنے کی ترکیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ایک مسلمان جو 10 غیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدے کی قوت محسوس کرتا ہے جو اسے کسی لالچ سے اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی سے بہت پہلے ہی یہودی اور صلیبی عالموں اور مفکروں نے مسلمانوں کی عسکری روح کو مردہ کرنے کے لیے ان کی کردار کشی شروع کر دی تھی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی بد نصیبی یہ تھی کہ وہ جب صلیبیوں کے خلاف اٹھے تو اس وقت تک صلیبیوں کی نظریاتی یلغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو 2 طرفہ استعمال کیا تھا۔ اوپر کے طبقے کو جس میں حکمران، امراء اور وزراء وغیرہ تھے، دولت، عورت اور شراب کا دل دادا بنا دیا تھا، اور نیچے یعنی پسماندہ لوگوں میں توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ جس طرح زنگی اور ایوبی نے فن و حرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالیں وضع کیں، اسی طرح سے صلیبیوں نے درپردہ کردار کشی کے میدان میں نئے طریقے دریافت کیے۔ 3-4 یورپی مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بعض صلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی چھوڑ دی تھی۔ وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت زائل ہوتی رہے۔ زوردار حملہ ان کے مذہبی عقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کرو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حقارت پیدا کر دیں۔ اس مکتبہ فکر کے صلیبی مفکروں میں فلپ آگسٹس سر فہرست تھا۔ یہ صلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کی بجائے جنسیت بھرو اور انہیں ذہنی عیاشی میں ڈبو دو۔ آگسٹس اپنے مشن کی کامیابی کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔
ہم جس دور یعنی 1169 عیسوی کے لگ بھگ کی کہانی سنا رہے ہیں، اس وقت وہ نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھا کر مفتوحہ علاقے واپس کر چکا تھا۔ اس نے زنگی کو تاوان بھی دیا تھا اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر کے جزیہ دے رہا تھا، مگر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں اس نے چند ایک معذور مسلمان سپاہی واپس کیے۔ تندرست قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ کرک کے قلعے میں اسلام کی بیخونی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اسلام دشمنی خبت کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی بعض چالیں ایسی خفیہ ہوتی تھیں کہ ان کے اپنے صلیبی حکمران اور جرنیل بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس پر اپنے ساتھیوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ اندر سے مسلمانوں کا دوست ہے اور اس کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے۔ ایک یورپی مورخ آندرے آزدن کے مطابق اس الزام کے جواب میں ایک بار آگسٹس نے کہا تھا، ایک مسلمان حکمران کو پھانسنے کے لیے میں اپنی کنواری بیٹیوں کو بھی اس کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ صلح نامے اور دوستی کے معاہدے کرنے سے گھبراتے ہو کیونکہ اس میں تم اپنی توہین کا پہلو دیکھتے ہو۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ کی نسبت صلح کے میدان میں مارنا آسان ہے۔ ضرورت پڑے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح نامہ کرو، معاہدہ کرو اور گھر آ کر معاہدے اور صلح نامے کے الٹ عمل کرو۔ کیا میں ایسا نہیں کر رہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے خون کے رشتے کی 2 لڑکیاں دمشق کے ایک شیخ کے حرم میں ہیں؟ کیا اس شیخ سے تم لڑے بغیر بہت سارا علاقہ نہیں لے چکے؟ کیا اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں۔ میں ہر ایک غیر مسلم سے کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرو اور انہیں دھوکہ دے کے مارو۔ یہ تھی وہ صلیبی ذہنیت جو ایک کامیاب سازش کے تحت سلطنت اسلامیہ کی جڑوں کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس سازش کا نتیجہ یہ تھا کہ مصر میں بغاوت کی چنگاری شعلہ بننے لگی تھی، جسے سرد کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کرک کا محاصرہ اسی حالت میں اٹھانا پڑا جب وہ صلیبیوں کی ایک سوار فوج کو قلعے کے باہر شکست دے چکے تھے۔ انہیں محاصرہ نور الدین زنگی کے حوالے کر کے اپنی فوج سمیت قاہرہ جانا پڑا۔ وہ دل برداشتہ تو نہیں تھے، لیکن دل پر ایسا بوجھ تھا جو ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کی فوج کے سپاہی اس خیال سے مطمئن تھے کہ انہیں آرام کے لیے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے، لیکن دستوں کے وہ کماندار جو سلطان ایوبی کے عزم اور لڑنے کے طریقہ کار کو سمجھتے تھے، حیران تھے کہ انہوں نے نور الدین زنگی کو فوج سمیت کیوں بلایا اور محاصرہ کیوں اٹھایا ہے۔ وہ تو فتح یا شکست تک لڑنے کے قائل تھے۔ ان کے ہیڈ کوارٹر کے 2-3 سالاروں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور سوڈان میں تقی الدین کا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور انہیں خیریت سے پیچھے ہٹانا ہے۔ سلطان ایوبی کے ساتھ علی بن سفیان بھی تھا، وہی مصر کے اندرونی حالات کی رپورٹ لے کر آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کرک سے کوچ کے حکم کے ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ راستے میں بہت کم پڑاؤ کیے جائیں گے اور کوچ بہت تیز ہوگا۔ اس حکم سے سب کو شک ہوا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سفر کی پہلی شام آئی، فوج رات بھر کے لیے رک گئی۔ سلطان ایوبی کا خیمہ نصب ہو گیا تو انہوں نے اپنے اعلیٰ کمانڈروں اور اپنی مرکزی کمان کے عہدیداروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، آپ میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں معلوم نہیں کہ میں نے محاصرہ کیوں اٹھایا ہے اور میں فوج کو قاہرہ کیوں لے جا رہا ہوں۔ بے شک محاصرہ ٹوٹا نہیں، آپ میں کوئی بھی پسپا نہیں ہوا، لیکن میں اسے اگر شکست نہیں تو پسپائی ضرور کہوں گا۔ میرے رفیقو، ہم پسپا ہو رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو پسپا کرنے والے آپ کے اپنے بھائی ہیں، اپنے رفیق۔ وہ صلیبیوں کے رفیق بن چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اگر علی بن سفیان اس کے نائب اور غیاث چوکس نہ ہوتے تو آج آپ مصر نہ جا سکتے، وہاں صلیبیوں اور سوڈانیوں کے حکمرانی ہوتی۔ ارسلان جیسا حاکم صلیبیوں کا اعلی کار نکلا، وہ الادریس کے 2 بیٹے مروا کر خودکشی کر چکا ہے۔ اگر ارسلان غدار تھا تو آپ اور کس پر بھروسہ کریں گے؟ حاضرین پر سناٹا طاری ہو گیا، بے چینی اور اضطراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا۔ اس دور کا ایک وقائے نگار قاضی بہاؤالدین شداد کی کسی غیر مطبوعہ تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 2 قندیلوں کی کامتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ ان کا لب و لہجہ اور انداز ان پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ سلطان کی آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ سا تھا جو سب کو ڈرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں یہ کہہ کر کہ آپ میں بھی غدار ہیں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار ہیں۔ ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں لے کر بھی وفاداری کا یقین دلایا کرتے ہیں۔
میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں وہ آپ کا دشمن ہے۔ دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور جہاں اسے مسلمانوں پر حکومت کا موقع ملتا ہے وہ مسلمان مستورات کی عصمت دری اور اسلام کی بےخونی کرتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں، یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے نہیں، یہ کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام ختم نہیں ہو جاتا۔ گستاخی معاف سالار اعظم۔ ایک سالار نے کہا، اگر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم غدار نہیں تو ہمیں مصر کے حالات سے آگاہ کریں، ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ارسلان فوج کا نہیں انتظامیہ کا حاکم تھا۔ آپ کو غدار انتظامی شعبوں میں ملیں گے، فوج میں نہیں۔ کرک کلے کا محاصرہ آپ نے اٹھایا ہے، ہم نے نہیں۔ محترم زنگی کو آپ نے بلایا ہے، ہم نے نہیں۔ ہمارا امتحان میدان جنگ میں ہو سکتا ہے، پرامن کوچ میں نہیں۔ مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی طرف دیکھا اور کہا، علی، انہیں بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، غداروں نے دشمن کے ساتھ مل کر سوڈان کے محاذ کے لیے رسد روک لی ہے، منڈیوں سے غلہ غائب کرایا ہے، دیہاتی علاقوں میں اجنبی لوگ آ کر غلہ اور خرد و نوش کی دیگر اشیاء خرید کر لے جاتے ہیں، گوشت ناپید کر دیا گیا ہے، رسد اگر بھیجی بھی جاتی ہے تو دانستہ تاخیر کی جاتی ہے۔ یوں بھی ہوا کہ رسد بھیج کر دشمن کو اطلاع دے دی گئی، دشمن نے رسد کے قافلے کو راستے میں روک لیا، شہر میں بدکاری عام ہو گئی ہے، جوئے بازی کے لیے ایسے دلچسپ طریقے رائج ہو گئے ہیں جن کے ہمارے لڑکے عادی ہوتے جا رہے ہیں، دیہاتی علاقوں سے فوج کو بھرتی نہیں ملتی اور جانور بھی نہیں ملتے، فوج میں بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے قومی کردار کو تباہ کرنے کے سامان پیدا ہو گئے ہیں، انتظامیہ کے حکام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ لالچ صلیبیوں نے دے رکھے ہیں، ان حاکموں کو باہر سے بے دریغ دولت مل رہی ہے، چونکہ سلطنت اور عمارت کا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہوں نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے جو دشمن کے لیے سازگار ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دیہاتی علاقوں میں عجیب و غریب عقیدے پھیل رہے ہیں، لوگ غیر اسلامی اصولوں کے قائل اور پابند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں خطرہ ہے کہ ہمیں فوج انہی علاقوں سے ملتی ہے اور ہماری فوج انہی علاقوں سے آئی ہے، بے بنیاد اور غیر اسلامی عقیدے فوج میں بھی آ گئے ہیں۔ کیا آپ نے اس کا تدارک نہیں کیا؟ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا۔ جی ہاں، علی بن سفیان نے کہا، میرا تمام تر شعبہ مخبروں کے سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے میں مصروف ہے۔ میں نے اپنے جاسوس اور مخبر دیہاتی علاقوں میں بھی پھیلا رکھے ہیں، مگر دشمن کی تخریب کاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کے آدمیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی دشمن کے جاسوس اور تخریب کاروں کو پناہ اور تحفظ دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ سن کر حیران نہیں ہوں گے کہ دیہاتی علاقوں کی بعض مسجدوں کے امام بھی دشمن کی تخریب کاری میں شامل ہو گئے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انتظامیہ فوج کے سپرد کر دوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ فوج جس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے یہ اسی کی تکمیل کا فرض ادا کرتی رہے تو سلطنت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور فوج کے لیے بھی۔ جس طرح ایک کوتوال سالار نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی سالار کوتوال کے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ البتہ سالار کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کوتوال کیا کر رہے ہیں، ہر سالار کو باخبر رہنا چاہیے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کیا واقعی فرائض میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ میرے رفیقو، ہمیں خدا نے تاریخ کی سب سے زیادہ کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ مصر کے حالات آپ نے سن لیے ہیں، سوڈان کا حملہ ناکام ہو گیا ہے، تقی الدین اپنی غلطیوں کے بدولت سوڈان کے صحرا میں پھنس کے رہ گیا ہے، اس کی فوج چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھر گئی ہے، اس کی پسپائی بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ محترم زنگی کرک فتح کر لیں گے یا نہیں، لیکن اسے بھی میں اپنی ناکامی کہتا ہوں۔ آپ انتہائی مشکل حالات میں بھی میدان جنگ میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، مگر دشمن نے جس محاذ پر حملہ کیا ہے اس پر دشمن کو شکست دینا آپ کے لیے بظاہر آسان نظر نہیں آتا۔ آپ تیغ زن ہیں، صحراؤں کا سینہ چیر سکتے ہیں، مگر مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبیوں کے اس محاذ پر آپ ہتھیار ڈال دیں گے۔ حاضرین میں سے چند ایک جوشیلی اور پرعزم آوازیں سنائی دیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس وقت جو فوج مصر میں ہے وہ جب شوبک اور کرک کے محاذ سے مصر گئی تھی تو اس کے کمانداروں اور عہدیداروں کا جذبہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا آج آپ کا ہے۔ اگر قاہرہ پہنچ کر جب انہوں نے دشمن کے سبز باغ دیکھے تو بغاوت کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس فوج کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔
ہم ایسے ایک ایک کماندار اور عہدیدار کو قتل کر کے دم لیں گے۔ ایک سالار نے کہا۔ ہم سب پہلے اپنی صفوں کو غداروں سے پاک کریں گے، ایک اور نے کہا۔ اگر میرا بیٹا صلیبیوں کا دوست نکلا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، ایک بوڑھے نائب سالار نے کہا۔ میں اس قسم کی جوشیلی اور جذباتی باتوں کا قائل نہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ حاضرین کا جوش غضبناک ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلطان ایوبی کے سامنے بات کرنے سے ڈرا کرتے تھے، مگر اب یہ سن کر کہ ان کی فوج کی وہ نفری جو مصر میں ہے دشمن کی تخریب کاری کا شکار ہو کر اپنی سلطنت کے خلاف بغاوت پر اتر آئی ہے، تو وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کو یہاں تک کہہ دیا، آپ ہمیں ہمیشہ تحمل سے سوچنے اور بردباری سے عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تحمل اور بردباری اور زیادہ بگاڑ دیتی ہے۔ ہمیں اجازت دیں کہ قاہرہ تک ہم ایک بھی پڑاؤ نہ کریں۔ ہم آرام اور خوراک کے بغیر متواتر سفر کریں گے۔ ہم اس فوج کو نہتہ کر کے قید کر لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان حکام پر قابو پانا محال ہو گیا۔ انہوں نے کچھ اور باتیں کہہ سن کر مجلس برخاست کر دی۔ الصبح فوج نے کوچ کیا۔ یہ کوچ ترتیب سے ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ الگ تھلگ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ علی بن سفیان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شام تک فوج کو 2 مرتبہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا۔ شام گہری ہونے کے بعد بھی فوج چلتی رہی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا جب سلطان ایوبی نے رات کے قیام کے لیے فوج کو روکا۔ سلطان کھانے سے فارغ ہوئے تو علی بن سفیان آ گیا۔ سارا دن کہاں رہے علی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ گزشتہ رات میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے سارا دن فوج میں گھومتا پھرتا رہا۔ کیسا شک؟ آپ نے رات دیکھا نہیں تھا کہ تمام سالار، کماندار اور عہدیدار کس طرح اس فوج کے خلاف بھڑک اٹھے تھے جو مصر میں ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے اپنے دستوں کو بھی اسی طرح بھڑکائیں گے۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے تمام تر فوج کو مصر کی فوج کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشتعل ہو گئی ہے۔ میں نے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم محاذم پر زخمی اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے ہی ساتھی قاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جاتے ہی انہیں ختم کریں گے، پھر سوڈان میں پھنسی ہوئی فوج کی مدد کو پہنچیں گے۔ قابل صد احترام امیر، اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو قاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہماری یہ فوج انتظامی جذبے کے زیر اثر غصے میں ہے اور ہماری مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مسلسل مارکوں کی تھکی ہوئی اس فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج کو 2 حصوں میں بانٹ کر آپس میں ٹکرا دیا جائے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، جب ہم قاہرہ سے خاصا دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین قاصد بھیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرک کی سمت کوچ کا حکم دے دوں گا۔ شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچ کرا دوں تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے۔ تم نے اچھا کیا ہے علی، میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی۔ وہ پراسرار غیبدان جس کے متعلق سرحد کے دیہاتی علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آسمان سے آیا ہے، خدا کا دین لایا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے مصاحبوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑھا نہیں، اس کی داڑھی بھورے رنگ کی اور چہرے کی رنگت گوری بتائی جاتی تھی۔ اس نے سر کے بال بڑھا رکھے تھے، لوگ بتاتے تھے کہ اس کی شربتی آنکھوں میں پورے چاند جیسی چمک ہے اور اس کے دانت ستاروں کی طرح سفید اور شفاف ہیں۔ اس کا قد اونچا اور جسم گٹھا ہوا بتایا جاتا تھا اور وہ بولتا تھا تو سننے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس کے ساتھ بہت سے مصاحب اور بہت سے اونٹ تھے۔ سامان والے اونٹ الگ تھے جن میں سے بعض پر بہت بڑے بڑے مٹکے لدے ہوئے تھے۔ اس کا قافلہ آبادی سے دور رکتا اور وہ وہیں لوگوں سے ملتا تھا، کسی آبادی میں نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے کوچ کرتا تو اس کے آگے آگے کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑے بگا دیتے تھے اور راستے میں آنے والے گاؤں اور بستیوں میں خبر کر دیتے تھے کہ وہ آ رہا ہے۔ یہ لوگ ہر کسی کو اس کی کرامات اور روحانی قوتوں کے کرشمے سناتے تھے۔ لوگ کئی کئی دن اس کے راستے میں بیٹھے رہتے تھے۔ جس رات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہے تھے کہ محاذ سے قاہرہ کو جانے والی فوج مصر میں مقیم فوج کے خلاف مشتعل ہو گئی ہے، اس رات وہ غیب دان قاہرہ سے بہت دور ایک نخلستان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کا ایک معمول یہ تھا کہ چاندنی راتوں میں کسی سے نہیں ملتا تھا، دن کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اندھیری راتیں اسے پسند تھیں۔
اس کی محفل ایسی قندیلوں سے روشن ہو جاتی تھی جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلف تھا۔ ان روشنیوں کا بھی ایک تاثر تھا جو حاضرین محفل کے لیے طلسماتی تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔